بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحابہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، عظمت تاجدار صداقت کے حوالے سے ARYQ-TV پر اس عظیم الشان پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، تاجدار صداقت، اصدق الصادقین، جانشین مصطفیٰ، خلیفہ اول بلا فصل، افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان میں ہمارا یہ پروگرام ہے، اور اس کا آغاز ان اشعار سے میں کرتا ہوں کہ اپنے محبوب کو جھولی میں سلانے والے، اپنے محبوب کو جھولی میں سلانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ اپنے محبوب کو جھولی میں سلانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ گھر کی دیوار پہ سوئی بھی نہ چھوڑی تو نے، گھر کی دیوار پہ سوئی بھی نہ چھوڑی تو نے، عشق سرکار میں گھر بار لٹانے والے۔ اس کو پل سے ہی گزرنے نہیں دیں گے حیدر، اس کو پل سے ہی گزرنے نہیں دیں گے حیدر، میرے صدیق پہ انگلی کو اٹھانے والے۔ آج بھی ساتھ وہ روزے میں ہیں ان کو دیکھو، آج بھی ساتھ وہ روزے میں ہیں ان کو دیکھو، ایسے ہوتے ہیں وفاداری نبھانے والے، اپنے محبوب کو جھولی میں سلانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ ناظرین مکرم، الحمدللہ ہمارا یہ چوتھا پروگرام ہے تاجدار صداقت کی عظمت کے حوالے سے۔ ہمیشہ کی طرح ہم جن سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، علم و حکمت کا نور حاصل کرتے ہیں، عظیم شخصیت اور ARYQ-TV کا حسین چہرہ، حسین آواز، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے ساتھ جلوہ فرمائے۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے، اور تاجدار صداقت کے حوالے سے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی خلافت کے حوالے سے آپ کچھ موتی عطا فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 2.25 سال آپ کا دور خلافت ہے، 63 سالہ ٹوٹل عمر ہے، 2 سال 3 مہینے، جی 13 ہجری 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے۔ تو اتنے مختصر ترین عرصے میں اس نازک ترین لمحے میں امت کو سنبھالنا یہ آپ ہی کا کام تھا۔ اللہ حضرات صحابہ کرام، اہل بیت، امہات المومنین، ان سب کے اقوال موجود ہیں، گواہیاں دیتے ہیں کہ جیسے اس وقت مصیبتیں پڑیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جو مصیبت کے پہاڑ ہم پہ ٹوٹے ہیں، اگر یہ کالے سفید روشن دنوں پہ پڑتے تو وہ کالی راتوں میں کالی راتوں میں۔ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایسے حالات تھے کہ پہاڑوں پہ پڑتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا پہاڑ پامردی اور استقامت کا، وہی اس کو سنبھال سکتا تھا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کی جو تفسیر ہے وہ اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ اس موقع پر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات میں دیکھے۔ آپ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں جو استقامت کے پہاڑ ہیں وہ ہلے ہوئے، عثمان غنی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ صدمے اور غم کے عالم میں گوشہ نشین گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ جی اس موقع پر آ کے امت کو جو سنبھالا ہے اور قرآن کی جو آیات پڑھی ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل، یہ آیتیں سن کر صحابہ کہتے ہیں، فاروق اعظم کہتے ہیں اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں لگا یہ آیت آج ہی اتری ہے، اللہ حالانکہ قرآن پاک میں موجود تھی لیکن ہمارے ذہنوں میں نہیں تھی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھی وصال فرمانا ہے۔ یہاں وہ لا تحزن جو ہے اگر کسی کو یاد آ جائے جی جی تو علماء نے لکھا ہے ٹھیک کہ محبوب نے جو فرمایا تھا نا لا تحزن، تو سب غم میں تھے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے استقامت کی تصویر بنے ہوئے، تو اس لا تحزن کے ارشاد کی تعمیل تھی کہ تم نے اس وقت ڈٹ کے رہنا ہے جب سارے ہل جائیں، سارے ڈاواڈول ہو جائیں، کیونکہ تم نے سنبھالنا۔ تو اس دور سقیفہ بنی سعدہ کے اندر یہ بیعت ہوئی، صحابہ اکرام نے بالاجماع بالاتفاق مشاورت کے ساتھ بیعت کی، اشارے موجود تھے۔ جی
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے تو کتنی خوبصورت بات اور فیصلہ کن بات اس موقع پہ فرما دی تھی کہ جس پر اللہ اور اس کا رسول ہمارے دین کے لیے راضی ہے، ہم اپنی دنیا کے لیے اس پہ راضی۔ واہ جب دین میں صدیق اکبر کو ہمارا امام بنایا گیا، مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا ہے، تو دنیا میں بھی وہ ہمارے امام ہیں۔ واہ واہ، اور اس پر آپ نے رائے دے دی، سب لوگوں کو تسلی ہوگی۔ دور خلافت جو آپ کا آیا ہے تو اس میں آپ دیکھیے گویا فتنوں کی بارشیں برسنے لگ گئیں، بعض لوگ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، ٹھیک، بعض لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کر دی، مدعیان نبوت آ گئے، فتنہ ارتداد آ گیا، یہ زکوٰۃ آ گئے، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار، انہوں نے سمجھا شاید معاذ اللہ دین ہی ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے۔ اب یہاں لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدہ کی تفسیر نظر آنی تھی، اور وہ ان حضرات نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے پھر اس کو سنبھالا دیا ہے، اس مشن کو، دین کو، اسلام کے پیغام کو اور تعلیمات کو آگے پھیلایا ہے، اور اتنی پختگی سے فرمایا ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے لوگ مشورہ دینے آئے اور کہا حضور ذرا نرمی سے کام لیں، تو فرمایا عمر جاہلیت میں تو تم بڑے سخت ہوتے تھے، اسلام میں تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ تھا موقع اللہ۔ پھر جب جیش اسامہ کی روانگی کی بات آئی ہے، وہاں بھی وہی استقامت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو بطور خلیفہ مختصر ترین وقت ہونے کے باوجود مورخین نے لکھا ہے کہ بعد میں فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جتنی بھی اسلامی فتوحات ہوئی ہیں اور جتنا بھی دائرہ اسلام وسیع ہوا ہے اور سلطنت اسلامیہ کی توسیع، اس سب کا کریڈٹ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جاتا ہے، کیونکہ بنیادیں آپ نے رکھ دی اور اتنی مضبوط کر دی تھیں کہ جزیرہ عرب سے نکال کے مسلمانوں کو آپ نے عراق، شام، مصر، کہاں کہاں تک پہنچا دیا، اور گویا ایران کی فتح بھی، اس کی بنیادیں بھی آپ کے عہد خلافت میں رکھ دی گئی تھیں، جو پھر عہد فاروقی میں پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ گویا داخلی معاملے ہوں، خارجی معاملے ہوں، جیش اسامہ کی روانگی کا منظر کس شان سے آپ نے اس کی لگام پکڑ کے اس کو روانہ کیا، وہ اصل میں بتایا جا رہا۔ اور پھر ختم نبوت کا پرچم، سبحان اللہ، مسیلمہ کذاب اور مدعیان نبوت کے خلاف جو آپ نے اس وقت پیش قدمی فرمائی ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں، اور جو استقامت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، چاہے ساری امت قربان ہو جائے، کیا بات، اور امت کا بچہ بچہ قربان ہو جائے۔ واہ واہ واہ، اور اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں بھی کوئی نرمی اور کمپرومائز نہیں کیا۔ فرمایا جو شخص عہد نبوی میں اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، میں اس سے وصول کر کے رہوں گا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا یہ ماحول، یہ مزاج اور یہ دور۔ قبلہ کیا کہنے، اور تاجدار صداقت کی عظمت کے حوالے سے جن کتب میں، جو کتب آپ کے حوالے سے، آپ کی عظمت کے حوالے سے، میں چاہوں گا اگر ان کے نام اگر آپ کچھ عطا فرما دیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسے تو قرآن، حدیث اور بڑی کتابیں، لیکن جو مستقل بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں ہی علماء نے، ائمہ نے، حضرت علامہ محمد بن عمر الواقدی، علامہ واقدی کے نام سے جو مشہور ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں سے ایک ہے سیرت ابی بکر و وفاتہ، آپ کے وصال پہ۔ امام علی بن محمد المدائنی کی ہے حجت ابی بکر الصدیق، کیونکہ پہلے امیر حج بھی آپ ہیں اور حج کی مثالیں۔ پھر محمد حسین ہیکل، ان کی کتاب ہے الصدیق ابو بکر، ٹھیک، اور اردو میں ہے حبیب الرحمن خان شیروانی، ان کی کتاب ہے سیرت الصدیق، ٹھیک۔ پھر العتیق کے نام سے اردو میں ایک کتاب ہے۔ عربی کتب میں الروض الانیق ہے، امام سیوطی کی 40 ہے، 40 حدیثیں فضائل صدیق اکبر میں۔ الحبل الوثیق فی نصرت الصدیق، یہ آپ کی افضلیت پہ ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ عطا محی الدین، ان کی انگلش میں کتاب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الاصابہ میں امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام ابن عساکر نے بھی سیرت صدیق اکبر پر بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ امام ابن کثیر دمشقی صاحب البدایہ والنہایہ، ان کی بھی کتاب ہے، اور علامہ عبد القادر المحلی صاحب جلالین کے بیٹے ہیں، یہ تحفۃ اہل تصدیق ان کی کتاب ہے۔ امام ابو نعیم کی ہے فضائل الخلفاء الاربع، پھر معرفت الصحابہ وہ بھی ان کی ہے۔ اس کے علاوہ مشہور جو بڑی کتابیں الاصابہ ہے امام ابن حجر کی، اسد الغابہ ہے، الاستیاب ہے حافظ ابن عبد البر کی، امام احمد بن حنبل کی ہے فضائل الصحابہ، اور امام ابن عساکر کی ہے تاریخ دمشق، ماشاءاللہ۔ پھر مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی میری پسندیدہ کتاب اردو کتابوں میں تذکرہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بڑی جامع کتاب ہے۔ عربی میں مامون الغریب، شیخ مامون الغریب کی ہے خلافت ابی بکر۔ پھر علامہ عبدالرزاق بہترالوی کی ہے افضلیت صدیق اکبر پر جواہر التحقیق،
ٹھیک. علامہ ابو القاسم علی بن بلبان المقدسی کی ہے تحفۃ الصدیق فی فضائل ابی بکر صدیق، اور آخر میں یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کی زیارت بھی کر لیں. سبحان اللہ. یہ اس جانب کر دیں. محدثین کے امام ہمارے عہد میں سندھ کے واہ واہ. ٹھٹھا شریف کے حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سینکڑوں کتابوں کے مصنف و مؤلف امام و محدث ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کے معاصر ہیں. ان کی کتاب ہے الطریقۃ المحمدیہ فی حقیقت القطع بالافضلیہ. صاحب آپ نے تو کمال کر دی اور ایک ذخیرہ عطا فرما دیا. اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. ناظرین کرام، بریک کی جانب بڑھنا ہے اور میں اس شعر کے ساتھ بڑھتا ہوں کہ سیرت صدیق پڑھ کر دوستو ایسا لگا، سیرت صدیق پڑھ کر دوستو ایسا لگا جیسے میں نے پڑھ لیا ہو ترجمہ قرآن کا. جی ناظرین مکرم، آپ کا خیر مقدم ہے اور تاجدار صداقت کے عظمت و شان کے حوالے سے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور حضرت علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب کا یہ قطع پیش کر کے میں ان کی جانب بڑھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ آ گئے کونین کے سرتاج غار سور میں، آ گئے کونین کے سرتاج غار سور میں، نعمت عظما بٹے گی آج غار سور میں. 3 دن اور 3 راتیں 7 خلوت میں رہے، 3 دن اور 3 راتیں 7 خلوت میں رہے. ہو گئی صدیق کی معراج غارے، ہو گئی صدیق کی معراج غار سور میں. 3 دن اور 3 راتیں 7 خلوت میں رہے، ہو گئی صدیق کی معراج غار سور میں. قبلہ علامہ صاحب، بہت سا کام ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ تاجدار صداقت نے جس ثابت قدمی کے ساتھ کام کیا یہ انہی کا خاصہ تھا. خاص طور پہ جمع و تدوین کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے جو کام ہوا، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. قاری صاحب، قرآن پاک کو مصحف کا لقب دینے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ. بالکل ٹھیک. اور آپ کے تعلق بالقرآن کا اور علم القرآن کا یہ عالم ہے کہ صحابہ بھی اس پر رشک کرتے تھے. ٹھیک. اور کہتے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو مسلح امامت دیا ہے وہ آپ کے عالم الصحابہ ہونے پہ بھی دلالت کرتا ہے. اقرا الصحابہ، عالم الصحابہ، افقہ الصحابہ جب تک نہ ہوتے تو مسلح امامت نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ یہ امامت کی بنیادی شرائط میں سے ہے. اب اس پر آپ دیکھیے آخری سورت جب قرآن پاک کی اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر، تو صحابہ کہتے ہیں ہم سب خوش ہو رہے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ اکبر. تو عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، نوجوان صحابہ کہتے ہیں ہم آپس میں کہہ رہے تھے یار ان بزرگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گئی، تو اللہ ہمیں بشارتیں خوشخبریاں دے رہا ہے، یہ رو رہے ہیں. تو کہا حضور آپ کیوں مغموم ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں جب کام مکمل ہو جائے تو پھر واپسی کے اشارے ہوتے ہیں. یہ تعلق بالقرآن تھا. جمع و تدوین قرآن پہ یہ ہوا کہ جنگ یمامہ میں جب تقریباً 1200 کے قریب جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، جن میں حفاظ قرآن اور علماء قرآن تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور امیر المومنین، ہمیں قرآن کو ایک جگہ جمع کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں سے کوئی حصہ گم کر بیٹھیں اور گنوا بیٹھیں. ابھی تو لوگوں کے سینوں میں الحمد سے والناس تک سارا محفوظ ہے، لیکن حفاظ کا شہید ہونا وہ بہت بڑا نقصان تھا. اب سیدنا صدیق اکبر جو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر اتنے زیادہ سخت تھے اور اتنی استقامت تھی اس معاملے میں، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں. اللہ. تو فاروق اعظم وہ بھی ہیں الحق ینطق علی لسان عمر، حق عمر کی زبان میں بہت. آپ نے کہا حضور اس میں خیر ہے. ٹھیک. پھر کہا حضور اس میں خیر ہے. جب زور دیا اس پہ اور گفتگو کی تو صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے شرح صدر ہوا. فاروق اعظم کی اس رائے پر غور و فکر کر اور ان کے تکرار اور اصرار پر کہ اس میں بھلائی اور خیر ہے مجھے شرح صدر ہوا. اور میں نے کہا کہ واقعی کلام الہی کو، وحی الہی کو، جو دین کا پہلا احکام شریعت کا ماخذ ہے، اسے محفوظ کرنا ضروری ہے. تو آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، جس کو نوجوان اور عالم صحابی اور کاتب وحی صحابی تھے، بلکہ وہ کاتبین وحی کے سردار تھے. آقا علیہ السلام نے ان کو مامور کیا ہوا تھا، اس وقت قرآن بورڈ کے سمجھیے ہیڈ اور چیئرمین تھے. ان کو بلایا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ امیر المومنین جو کام حضور علیہ السلام نے نہیں کیا ہم کیسے کریں. کہتے ہیں پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے گفتگو کی انہیں شرح صدر ہوا. پھر یہ کام جمع و تدوین قرآن کا شروع ہوا اور انہوں نے پھر جہاں جہاں جس کے پاس کسی چمڑے پر، کسی ہڈی پر، کسی کھال یا چھال پر جتنا بھی کوئی آیات قرآن لکھے، اور جو مصحف تھا ایک آقا کریم علیہ السلام
کا عطا کیا ہوا سیدہ ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس سبحان اللہ اس مصحف کو نکالا گیا، جو ایک پورا نسخہ موجود تھا۔ اس کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام آیتیں، تمام صورتیں جس کے پاس جس طرح بھی ہیں وہ اکٹھی کر لی جائیں، ٹھیک، جمع کر کے اس کے ساتھ تقابل کیا جائے، جی جہاں کوئی فرق آئے اس کو نکال دیا جائے، اور جو صحیح ترین نسخہ ہے اس کو مرتب کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ شرف ہے۔ آپ فرماتے ہیں آخری جو 2 آیتیں ہیں سورہ توبہ کی وہ نہیں مل رہی تھی کہیں، لقد جاءکم رسول من اللہ اکبر، سارا میں نے جمع کر لیا۔ پھر وہ ملی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس، ٹھیک ہے، اور آپ کا طریقہ یہ تھا تدوین کا کہ ہر آیت و سورت کے ملنے پر 2 گواہ طلب کیے جاتے تھے کہ جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام سے وہ آیتیں اور صورتیں خود سنی ہوں، ٹھیک، وہ منگوائے جائے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خزیمہ ایک بھی ہو تو اسے 2 گواہوں کے برابر شمار واہ واہ واہ، تو ان کے بحاف پر ان آیات کو سورہ توبہ کے آخر میں عہد صدیقی میں شامل کیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ یوں یہ مصحف شریف جو ہے مکمل اس کی تدوین ہوئی عہد صدیقی میں حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد، اور پہلے جامع القرآن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، اور جامع القرآن ثانی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے قراءت قرآن پہ امت کو جمع کیا، ایک قراءت پہ امت کو، کیونکہ قراءت میں اختلافات تھے، ٹھیک، لہجے میں عربوں میں اختلاف تھے، یہ ایک الگ علوم القرآن کی ایک شاخ ہے یہ علم، اور یہ کریڈٹ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گیا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ عہد صدیقی سے لے کے قاری صاحب قیامت تک جو قاری، جو حافظ، جو ناظرہ پڑھنے والا قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا، اس کا ثواب امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ یہ میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی ترتیب ہے جو بارگاہ رسالت سے ملی تھی؟ جی وہی ترتیب ہے، وہی ترتیب ہے۔ ترتیب دیکھیے 2 ہیں، ایک ترتیب نزولی ہے، ایک ترتیب سعودی ہے۔ ٹھیک ہے، ترتیب نزولی جو ہے اس میں تو پہلی سورت اقرا باسم ربک الذی خلق ہے، ٹھیک ہے، لیکن ائمہ مفسرین کہتے ہیں نزول کی جو ترتیب ہے وہ تو اپنی آیات کے تاریخ کے اعتبار سے آتی ہے، یہ جو ہماری ترتیب، ہماری قرآن کی ترتیب سعودی ہے جس پہ اب قرآن موجود ہے، لوح محفوظ پہ قرآن پاک اسی ترتیب سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، تو گویا اس ترتیب اصل پہ جو لوح محفوظ پہ بارگاہ الہی کی اللہ کے علم میں تھی، اس پر اللہ کے محبوب ہی لوگوں کو جمع کر سکتے واہ واہ واہ، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے تربیت یافتہ اور مزاج شناس اور محرم راز خلفاء اس کو ہم کو نبھا سکتے تھے۔ چنانچہ اسی عہد خلافت راشدہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کام پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، قرآن پاک کی تدوین ہو، متن ہو، یا اس کی قرات اور لہجے ہوں، سارے کا سارا اسی عہد میں مکمل ہو گیا، جس عہد کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سبحان اللہ، تم پر میری سنت بھی لازم اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم۔ یہ وہ مقام و مرتبہ تھا جناب صدیق اکبر کا کہ سیدنا فاروق اعظم نے بھی رشک میں آ کے یہ کہا تھا، ایک موقع پہ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر صدیق اکبر میرا سارا نامہ اعمال لے لیں اور ایک رات غار ثور والی دے دیں، اور ایک دن وہ والا یوم الردہ والا جب لوگ پھر گئے تھے، ارتداد اختیار کر گئے تھے، آپ کی استقامت دیکھی تھی آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد، تو میں سمجھوں گا کہ میں فائدے میں رہا ہوں، سارا نام اعمال۔ ناظرین کرام، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے، قرآن خود اس پر گواہ ہے، اور خود کریم آقا علیہ السلام تاجدار صداقت کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے سیاہ ستہ کی اور کتب احادیث بڑی ہوئی ہیں کہ تاجدار صداقت کی عظمت و شان کریم آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہے۔ یہ ہمارا 4تھا پروگرام انشاءاللہ۔ 5ویں پروگرام میں انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، کل ان سے ملاقات کریں گے۔ میں انتہائی مکرم، انتہائی محترم، ہمارے قلب و روح میں جن کی گفتگو اترتی ہے، حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔